اقبال کہتا ہے موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید این دو قوت از حیات آید پدید۔ اقبال کہتے ہیں کہ موسیٰ اور فرعون این دو قوت از حیات آید پدید، کہ دو قوتیں شروع سے برسر پیکار ہیں۔ جب سے رب نے کائنات بنائی دو طاقتیں آپس کے اندر ٹکراتی رہیں، ایک حق والی طاقت، ایک باطل والی طاقت۔ شروع سے دیکھ لیں، شروع سے دو طاقتیں ہیں، ایک طرف آدم ہے، دوسری طرف شیطان ہے، ایک طرف ابراہیم ہے، دوسری طرف نمرود ہے، ایک طرف موسیٰ ہیں، دوسری طرف فرعون ہے۔ اور اسی طرح میدان کربلا میں ایک حق کا لمبردار تھا، دوسرا باطل کا پہرے دار تھا۔ حق والے کا نام حسین ابن علی ہے اور باطل والے کا نام یزید بن معاویہ ہے۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ اسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں اگر حق زندہ ہے تو قوت شبیر کا صدقہ زندہ ہے۔ آج اگر ہمیں کلمہ میسر ہے تو حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ، آج اگر اذانیں میسر ہیں حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ، اگر قرآن ہمیں میسر ہے حسین ابن علی کی قربانی کا صدقہ۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ اسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں باطل بالآخر اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ حضرات باطل مر نہیں گیا۔ آج بتائیں کسی ایک بچے کا نام بھی یزید ہے، آپ کو ڈھونڈنے سے بھی پورے ٹاؤن کے اندر ایک بچہ یزید کا نام کا نہیں ملے گا۔ یزید کا نام کا اگر کوئی بدبخت ہوگا بھی تو وہ اکا دکا ہوگا، اور اس کا نام لیتے وقت اس کا باپ بھی شرمندہ ہوتا ہوگا، ماں بھی شرمندہ ہوتی ہوگی۔ لیکن اگر حسین کو دیکھ لو تو کوئی محمد حسین نظر آئے گا، کوئی غلام حسین نظر آئے گا، کوئی رضا حسین نظر آئے گا، کوئی منیر حسین نظر آئے گا، کوئی توقیر حسین نظر آئے گا، کوئی قدیر حسین نظر آئے گا۔ میں کہتا ہوں یزید تو اپنی موت آپ مر گیا ہے۔ تیرا نام لینے سے پہلے لوگ شرماتے ہیں، نام لے کے لوگ شرم سے شرابور ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی کو دیکھ، جب بھی کسی کی زبان پر حسین ابن علی کا نام آتا ہے فخر سے اس کا سینہ اپنے آپ چوڑا ہو جاتا ہے۔ زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ اسرت میری است۔ اقبال کہتے ہیں چوں خلافت رشتہ قرآن کا سیخت، کہ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑنا چاہا۔ یزید کے ساتھ میرے امام کی جنگ کا مطلب کیا تھا؟ یزید نماز کا تارک تھا، یزید شراب کا عادی تھا، کتوں اور ریچھوں کی لڑائیاں کرواتا تھا، محرمات کو نکاح میں لاتا تھا، بے نماز تھا اور وہ دین کا حلیہ بگاڑنا چاہتا تھا۔ لیکن میرے امام نے کیا کیا کہ اپنے سر دڑ کی بازی لگا کر اپنا گھر تو داؤ پہ لگا دیا، لیکن اپنے نانے کے دین کی کشتی کو کنارے لگا دیا، جھنڈا دین کا بلند کر دیا۔ کہ اقبال کہتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ قرآن کا سیخت، کہ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑنا چاہا۔ حضرات توجہ کریں، ایک نقطہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یزید غلط تھا، میرا حسین چپ نہ رہا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام علی مقام بیٹے ہیں، مولا علی ابا جان ہیں، یہ بات بالکل متفق علیہ ہے۔ مولا علی شیر خدا اپنے بیٹے سے زیادہ دلیر تھے، کیونکہ وہ اللہ کے شیر تھے۔ پتہ چلا اگر یزید غلط تھا امام علی مقام چپ نہ رہے۔ اگر ابو بکر صدیق غلط ہوتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علی چپ رہتے۔ اگر عمر غلط ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علی چپ رہتے۔ اگر عثمان غلط ہوتے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علی چپ رہتے۔ حضرات گرامی قدر حضرت مولا علی شیر خدا نے ساری زندگی مشیر بن کے، وزیر بن کے تینوں خلفاء کا ساتھ دیا، ان کو مشورہ دیا، ان کے دور میں فیصلے کیے۔ چیف آف جسٹس کا عہدہ آپ کے پاس ہوتا تھا، قاضی القضاء کا۔ تو پتہ چلا کہ اگر وہ تین غلط ہوتے، جس طرح حسین چپ نہیں رہا تھا، علی بھی چپ نہ رہتا۔ علی کا چپ کر کے تین خلفاء کے دور میں جو ہے قوانین پہ عمل درآمد کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے صداقت کے تاجدار ابو بکر کو بھی حق کا لمبردار بنایا تھا، عمر کو بھی بنایا، عثمان غنی کو بھی حق پہ اللہ نے قائم رکھا تھا، اس لیے حضرت علی چپ رہے۔ تو اقبال کیا کہتے ہیں کہ چوں خلافت رشتہ قرآن کا سیخت، کہ جب خلافت نے قرآن سے رشتہ توڑنا چاہا، حریت را زہر اندر جام ریخت۔ یزید آزاد لوگوں کو غلام بنانا چاہتا تھا، کہ جب آزادی کے پیالے میں غلامی کا زہر گولا جانے لگا، اقبال کہتے ہیں خواست آن سر جلوہ خیر الامم، پھر وہ اٹھا کہ جو ساری امت کا سرتاج تھا۔
حضرت عبداللہ بن عمر ایک دن امام حسین کو کعبے کا طواف کرتے دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اس وقت روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ہستی سے زیادہ اور محبوب کوئی نہیں۔ یعنی جس وقت امام علی مقام نے قربانی دی، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس وقت میرے امام سے اعلیٰ اور میرے امام سے عرفہ اور ذات زمانے میں کوئی نہیں تھی، آپ سے اعلیٰ کوئی نہیں تھا۔ اقبال کہتے ہیں خاص سرے جلوائے خیر الامم، پھر وہ اٹھا کہ جو پوری امت کا سرتاج تھا۔ اور کیسے اٹھا؟ چوں صحابہ قبلہ 12 در قدم، جس طرح کہ بادل اٹھتا ہے، کالے رنگ کا بادل اٹھتا ہے جس کو باد صبا بلندیاں دیتی ہے، پھر وہ بادل چڑھتا ہے، سفر کرتے ہوئے وہ صاف فاصلہ طے کر کے ایک بنجر زمین پہ برستا ہے اور بنجر زمین کو وہ زندگی بخش دیتا ہے۔ اسی طرح اقبال کہتا ہے فاطمہ کا لال مدینے سے اٹھا مکے پہنچا اور مکے سے چلا کربلا میں پہنچا، وہ کربلا کی زمین جہاں پہ کچھ نہیں اگتا تھا، میرے امام نے ابر کرم بن کے برس کے کربلا کی زمین کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا کر دی۔ لالا در ویران ہا کرید و رفت، جہاں کچھ نہیں اگتا تھا وہاں بھی امام کے خون کا صدقہ لالا کے پھول پیدا ہونے شروع ہو گئے۔